کان سننے سے باغی ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، معاشرے نے بھی منہ موڑ لیا، سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا انسان ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسوں کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ دیکھ میرے معبود، دامن میں تو کچھ نہیں ہے، تجھ سے مانگتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، لیکن تجھے نہ پکاروں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، او میرے پیغمبر، اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، لیکن آج اسے ٹھکرا دوں، اسے اپنے در سے بھگا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نافرمان بیٹا، اکلوتا بیٹا، سال ہا سال کے بعد جب شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پدری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا، بیٹے کو سینے سے تو لگا لیتا ہے لیکن تانا ضرور دیتا ہے، تو کتنا نالائق ہے، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، فلاں مرحلے پر میری بات نہ مانی، فلاں زندگی کے موڑ پر تو نے میری دل آزاری کی۔ باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔